الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وفي العالم النبي صلى الله عليه وسلم فطر الدين مدد تعالى إمام فضلات لنا ضعيفان شستارات تشتيما قول حاجة اسمع هارون مدد الدنيا معينة تشتي قال يوم على يا رب العالمين سنة قول خيمة مدد العالمين سنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماہ شعبان ہمارے درمیان ہے، 8 تاریخ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھے، یعنی سب سے زیادہ ماہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں سرکار نے روزے رکھے ہیں تو ماہ شعبان ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جو پورا سال بندے نے کیا ہے وہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل امت کے لیے ایک عزت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ حضور سید المعصومین، بے شک بے شک، حضور سے گناہ ہونا یا کسی نبی سے گناہ ہونا محال ہے، یعنی ناممکن کے اوپر والے درجے بے شک، پر معصوم سید المعصومین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اتنے گناہیں اتنے روئے کہ ہم رات و دن گناہ کریں اور ہماری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتا، ہمیں نہیں ہوتی، بلکہ المیہ تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ ہم گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں اور پھر غیر سے کرتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر میں ابھی عرس چل رہا ہے خریدار میں، اس عرس میں خواتین کا جانا ثواب ہے؟ کچھ ہو گئے اور خراب کی نیت سے جاتی ہیں، اس کو چھوڑیں، چادر چڑھتی ہیں مزار شریف پر، سنیوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ سنی ایسے ہوتے ہیں۔ سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حیت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو کہتے ہیں، بے شک، اہل سنت والجماعت۔ اور سیدھی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اور آپ کا فرمان ہے کہ کسی بھی مزار پر ایک چادر چڑھائی جائے تب تک وہ چادر پرانی اور خراب نہ ہو جائے، دوسری چادر مزار پر نہ ڈالی جائے۔ یہ اس کا نام سنیت ہے۔ میں نے بولی کسی بند مانی میرا مزار میں میرا کام ہوا تو چادر چڑھاؤں گا۔ اب اگر جتنے روپے کی چادر میں نے بولی تھی اتنے روپے سے میں کسی غریب کی اسکول میں جا کے فیس بھر دوں تو سارے 1000 چادر چڑھانے سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اتنے پیسوں سے میں کسی بوڑھے کو کھانا کھلاؤں تو سارے 1000 چادر چڑھانے سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اور نہیں، اور پھر چادر چڑھانا تو ٹھیک ہے، چادر چڑھانے کا انداز دیکھیے، بہت بتاشا، بینڈ باجا، ڈانس ناچ گانا، خواتین بے پردگی کے عالم میں چادر کے پیچھے پیچھے راجا چل رہی ہیں، اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ حرام اشد حرام ہے، عورت کا لمبے سر بس بازار اتنا حرام ہے، تو کم ثواب سمجھ رہے ہیں، یہ سننے نہیں ہے۔ اور لوگ
دوسرے لوگ دلیل اٹھاتے ہیں کہ سنی ایسے ہوتے ہیں، آؤ بتاتے ہیں سنی ہوتی ہے، میں نے بتایا پر اگر ہم بدنام ہیں تو ہمارے جاہلوں کی وجہ سے بدنام ہے، بے شک بے شک، ہمارے اہلوں کی وجہ سے بدنام ہے، علم نہیں ہے، اور علم اگر ہے تو پھر وہ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، پر تم تو بدنام ہو تمہارے علماء کی وجہ سے، تمہارے علماء نے ان کی جان میں گستاخیاں کی ہیں، تم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک برسر بازار میں اگر ننگے سے کوئی خاتون گزر رہی ہے تو سنیت کیا چیز اس کے سنیت کی علم لگائے گی، تو دوسرے مذاہب لگائیں گے کہ ایک عورت کا برسر بازار ننگے سے گناہ حرام سے بنا ہے، پھر اس گناہ کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ خواتین اور مرد حضرات خلق میں کہیں بھی جائز نہیں ہے، میاں اسلام تو یہ کہتا ہے بیٹی جوان ہو اور باپ اور بیٹی گھر میں ہی رہتے ہوں تو بیٹی کو ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ اور پیروں کے سوا پورے جسم کا چھپانا باپ کے سامنے بھی فرض ہے، یہ اسلام ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں، اور ہم اسی دین کو الحمدللہ فالو کرتے ہیں، اسی دین کو مانتے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا ہے تو دین کو غلط بات نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ دین کو غلط چیز سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ دین کو بات پڑھ گئی حاصل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے دو رکعت تمام پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد عرض کیا میری اس عبادت کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا تیری عبادت مقبول ہے، عرض کیا پروردگار کس لیے؟ آواز آئی ہے اس سے عبادت قبول نہیں ہے، پوچھا کس لیے؟ کہا تو اچھا ہے، تو نیک عمل کرتا ہے، پر تیری بیوی بے حیائی کے کام کرتی ہے، برسر بازار ننگے سر بولتی ہے، اس کی گناہ کرنے کی وجہ سے تیری عبادت کو قبول ہو رہی ہے۔ وہ سوچیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میرا پڑوسی غلط کر رہا ہے، جن میں میرا اختیار ہے میں کنٹرول کر سکتا ہوں، منع کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا ہوں، تو پھر مجھ سے ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب 100 لوگوں کو دین دینے والے کو سماعت کیا جائے گا، جب 100 لوگوں کو نمازی بنانے والے کو 100 نمازی بنا سماعت کیا جائے گا، تو پھر کسی بھی وجہ سے ایک انسان گمراہ ہو جائے، ایک انسان دین سے دور ہو جائے، اس کا جواب اس کا سوال پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو خالی میٹھا میٹھا کھانے کی عادت نہ ڈالیں، کھانے کے بارے میں سنیں، ہاں پرواہ کی ہماری میٹھا ہماری یہ ضروری ہے، ابھی نہ سنا دیا مانے شاہان ہمارے بنیاد ہے۔ اس سے پہلے تو مقدس رات آئے جس رات میں اللہ ہر گناہ دینے والے کو بخش دیتا ہے، ہر توبہ کرنے والے کو توبہ قبول فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے رشتہ توڑنے والا۔ آج میں نہ اتفاقی رکھنے والا، دل میں دیکھ کیا حسد رکھنے والا، میں آج کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو طرز سے دیکھتے ہیں، یہ نظر ہے، صرف نظر، نیت کا کھیل ہے سب۔ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری نعمتیں عطا فرمائی اس کے حق میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ کو فرماتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک کی نگاہ دوسرے پڑتی ہے، دوسرے کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، اور دونوں کی نگاہ میں اگر محبت شامل ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی جدا ہونے سے پہلے وقت فرما دیتا ہے۔ انسان کی محبت بڑی اس نگاہ سے دیکھنے کا نام ہے، اور کوئی جب تم مومن بن گئے آپس میں بغض رکھتے ہو، اناد رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں ان دونوں کی عبادتوں کو زمین و آسمان کے بیچ میں روک دیا جاتا ہے۔ اگر کرتے ہیں تو پہلی بات تو عبادت کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو ان دونوں کی عبادت کو زمین و آسمان کے بیچ میں روک دیا جاتا ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، اور اگر صلح نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا آپس میں کینہ رکھنے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، جس کے والدین اس سے ناراض ہو، جس کے والدین کو ناراض کر کے اس میں معافی نہ مانگی ہو، راضی نہ کیا ہو۔ ایک بزرگ نے دیکھا کسی کو بیان میں اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ میاں آپ تو نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، جتنا لگتا ہے اتنا ہی کھاتے ہیں، اپنے پاس کو جمع نہیں کرتے، ویڈیو نہیں بنائے ہیں، پھر آپ کو رہ رہے ہیں، کہاں کو نہیں سمجھے گا، میں یہاں اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس کو صلاح کرانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے صلاح کرانا چاہتا ہوں، ویڈیو کرے گا، ویڈیو ہے نہیں بلکہ دور بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
सुलह कराना चाहता हूँ। तो उसने पूछा तुम क्या हुआ, सुलह कराई? तो कहा वो तो राजी है मानने के लिए, पर ये नहीं मान रहे हैं, जमीन वाले नहीं मान रहे हैं। वो तो मानने तैयार है, वो तो उसको रहने के वाले बोल रहे हैं, पर ये नहीं आ रहे हैं परख कर। कुछ दिनों के बाद नदी का वही बंदा कब्रिस्तान में खड़े होकर रहा है। पूछा आप क्यों रहे हो? कहा अब भी कोई काम कर रहा हूँ, तो पहले कर रहा था। कहा क्या मतलब? कहा इनकी, कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करा रहा हूँ। कहा क्या सुलह हुई? तो बंदा कहता है नहीं, ये अभिमान में तैयार है, पर वो मान रहा है। कहीं तो कब्रिस्तान में अगर चला जाऊँ तो क्या मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा? मुझे कोई बरात की रहमत मिलेगी? क्या मुझे किसी को बूढ़े को खाना खिलाने का मौका मिलेगा? क्या किसी यतीम के सर पे हाथ रखने करने का मौका मिलेगा? किसी गरीब की मदद करने का मौका मिलेगा? आमाल लगाओ लगाओ जिंदगी पर है, अगर जिंदगी खत्म आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। फिर किस उम्मीद पर दिया आप जा रहे हैं कब्र में? किसको छोड़ा है? आपके वालिद हैं, आपके कब्र होने से पहले आपकी जायदाद को बांध के लड़के हुए लगाते हैं। आपके मरने के बाद आप जब 3 दिन के बाद होता है, एक दिन में कर दिया जाता है, 10 दिन के बाद होता है, शाम को जुमेरात को तो उसी दिन फातिहा लगा दी जाती है, ताजल्ली फारिग हो जाए। तुम्हें तो 40 दिन तक भी याद करना गवारा नहीं करता, फिर किसके लिए होना छोड़ने जा रहे हो? अगर चाहते हो कब्र मुनव्वर हो, चाहते हो क़यामत में अल्लाह के नबी की शफाअत मुयस्सर हो, अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह की राह में खर्च करते चले जाओ। रोते हुए को हंसा दो, भूखे को खाना खिला दो, परेशानी में हाथ लगा दो। तो वो फरमाते हैं तुम दुनिया वालों को माफ करते रहो, अल्लाह तुमको माफ करवाता है। कितने लोग पिछले साल मरे दुनिया, आज लोगों को नहीं मिले, पर मैं आराम कर रहे हैं कि पता नहीं आजाद से बचने अल्लाह जाने। और हमारे पास क्या है? कौन सी ऐसी जिंदगी है जिसके बलबूते पर हम पूछते हैं? जुमा जुमा की नमाज पढ़ लिया, हमारे चोर होने की जगह खाली होती है, सोचते हैं जुमा होती है, नमाज जुमा दे आए और आने के बाद दुआ मांगने की तौफीक नहीं मिली, मस्जिद से भागने की जल्दी हो गई। ये तो हमारी मेरा हाल है। और अल्लाह के बंदे से पूछो कि जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी भर पर सजदे में रखकर दुआ की हो, तो याद आती है हिदायत तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की तशरीफ ले गए। वहां ने कहा कोई न जा सकता था, न पहुंच सकता था, न पहुंच सकता है। अल्लाह के कोई विश्वास न पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आओ तुम आओ, चुनांचे हुजूर की बात हो तो अल्लाह की बात में पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला मेजबान है, मेरे मुस्तफा मेहमान है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेपनाह अता फरमाया। कितना दिया देने वाला जाने, देने वाला जाने, पर देने के बाद फिर फरमाया ऐ बंदे महबूब तुझे कुछ चाहिए तो दे, तेरी चाहत को बता, तेरी कोई जरूरत हो तो बता नहीं करो। ये मेहमान नवाजी के तकावे होते हैं। आपके यहाँ कोई खास मेहमान आए तो अपनी हैसियत से ज्यादा उसके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम करने के बाद या तो उससे माफी मांगते हैं, अगर रहने सहने में कोई परेशानी हो तो माफ करना, और आपकी जो ख्वाहिश हो कुछ चाहे तो और दे दिया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया महबूब मांगो क्या मांगना चाहते हो? हमारे और नबी की मांगने में बड़ा फर्क है। हम मांगते तो अपने लिए मांगते, आप मजाक लगाते हैं तब परेशान होते हैं, कारोबार नहीं चलता है, औलाद परेशान करती है, पड़ोसी परेशान होते हैं, बीमारी से जाती है, रोजगार नहीं चल रहा है, तब अल्लाह वाले की बात में जाया जाता है। तो हाथ उठाकर कह सकता है कि हाँ उससे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैंने अल्लाह की बहुत ज्यादा नाफरमानी कर ली है, मेरा दिल इस्लाम में डूब चुका है, अब मैं चाहता हूँ तौबा करूँ, तो अगले तरफ कर रहा हूँ, चाहता हूँ तौबा करूँ, अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा हूँ ताकि मेरी सिफारिश हो जाए, मेरे गुनाह माफ हो जाए। लेकिन यहाँ गुनाह को हम याद नहीं करते हैं। इस्लामिया हम मांगते हैं अपने लिए, मेरे नबी ने हर जगह मांगा है हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब मांगो क्या मांगना चाहते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब ने अल्लाह की बात में किया ऐ परवरदिगार आलम मैंने देर नहीं मांगी है, सरत नहीं मांगी है, सारी जिंदगी मैं तुझे ये कहता रहा तू मेरा रब है, मैंने मक्का की गलियों में कहा तू मेरा रब है, और रास्ते रहे जब मैं कहता रहा तू मेरा रब है, मेरे सर पर उनकी ओढ़नी डाली जाती रही तब भी मैंने सर सजदे से नहीं उठाया कि कहां तू मेरा रब है। तारीफ के बाद और वक्त खाता रहा, इसलिए यहां होता रहा, मैं कहता रहा तू मेरा रब है, और मेरी ख्वाहिश को कह दे तू मेरा रब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर इमाम रजील्लाहु तआला और अल्लाह जी ने इरशाद फरमाते हैं कि ये जुमला हुजूर का बहुत पसंदीदा है कि अल्लाह ये कहे या अब्दी ऐ मेरे बंदे। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मस्जिद में अपना बंदा कह के पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा कह के पुकारा
اور پھر ابدیت کا اظہار کرنے کے لیے معبود کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی اور 50 بیٹے آتے رہے بار 5 بڑی بڑی مختلف 10 کم ہوتی رہی اور پھر جب 45 کم ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کیا تھا اے اللہ کے نبی اور ایک بار ہو جائیں گے تاکہ یہ کار بھی کم ہو جائے ختم ہو جائیں. آپ ایک ساتھ فرماتے ہیں اب مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے کہ جملے کو دور کریں مصطفیٰ کو نماز اٹھا کر کے واپس جانے میں حیا آئے کہ میں 5 اور کم کرا دوں تو امت کو بھی نمازیں چھوڑنے میں حیا آنی چاہیے. وہ نماز کا تحفہ مزاج کا تحفہ لا کے مصطفیٰ نے دیا اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا سر عرش پر جانا میری معراج ہے جو تمہیں نماز اٹھا کے دی ہے اس سر سجدے میں جھکانا تمہاری معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین تو فرمایا مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جب سجدہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی اتنی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں جو سجدے میں سر رکھے ہوتا ہے اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ بندے کو اگر معلوم ہو جائے کہ کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو مرتے وقت تک اپنے سر کو سجدے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پر ہمیں تو ایک سجدہ بھائی ہوتا ہے اور یہ سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ایک سجدہ ہے انسان کو 1000 سجدوں سے نجات عطا فرماتا ہے. اسی مہینے کی 2 تاریخ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تاریخ وصال تھی. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کا مزار جس جگہ موجود ہے انہوں نے اپنے مزار کی جگہ پر 70,000 قرآن ہم نے 70,000 آیتیں بھی پوری زندگی میں تلاوت کی ہے. بنا اس زبان کو چلانا نکتہ چینی کرنا بات بنانا غیبت کرنا جرم خوری کرنا بہت آسان ہے اور سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے کا بہت مشکل ہے. اور یاد رکھیں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھ بھی جائے سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ ہو سورہ آل عمران ہو یا چھوٹی سے چھوٹی سورہ سورہ انا اعطیناک الکوثر ہو یا سورہ اخلاص ہو اس کو پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کی نیت کر لی جائے تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے. پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کی نیت کرنے والے کے باجو کو بخش دیا جاتا ہے بغیر اللہ کے کو بخش دیا جاتا ہے. پر غیبت کرنے سے انسان کو جہنم نہیں میسر ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے تو سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا میزان عمل پر کھڑا ہوگا اور نامہ اعمال اس کو دیے جائیں گے تو جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں حضور فرماتے ہیں غور سے سنیں کہ جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کو اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں 7 زمین 7 آسمان کی حکومت مل جائے اس کو جتنا کچھ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینے پر ہوگا یہ اور جتنا جس کے الٹے ہاتھ میں تو انداز کا ہوگا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا نور کے کپڑے میں لپیٹ اور اتنے بڑے مجمع میں جہاں بڑی نوازرین سارے انسان موجود ہیں مرد عورت سارے کے ساری موجود ہیں اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا اس بندے کو اور اللہ کی طرف سے بلانے والا بلائے گا فلاں میرے فلاں یہ نجات پا گیا ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو گیا ہے اس کو بخش دیا گیا ہے لوگوں دیکھو یہ نجات پا گیا ہے اور دوسرا کی رزق دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار کتنی خوشی ہوگی قیامت کی طرف جا رہا ہوگا. خدا نخواستہ اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو اس کا عذاب دینے کا کیا ہوگا بدبودار ٹانگ میں لپیٹ کر سینہ پھاڑ کر یہ الٹا ہاتھ سینے میں ڈال کے پیچھے پر کھینچ کر پیچھے کر دیا جائے گا. اعلان بھی ہوگا لوگوں کو بڑا اتنے بنا یہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو گیا ہے اس کو جہنم میں پروانہ ہو گیا ہے. اللہ کرے وہ وقت ایسا ہو کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے اور پھر ہمارے عمل کو لے آئے ہوں میرے آقا سامنے کھڑے ہوں اور پھر ارشاد فرمائے میری امت پریشان نہ ہو کہ تیرے نام آیا ہے ان کے سامنے تم رہا ہوں اور کیسے ہوگا. آج تو ان کی مخاطب کے ساتھ ساتھ ان کی مخاطبوں کے ساتھ دوستی رہتی ہے ان کے گستاخوں کو گلے لگایا جاتا ہے. یاد رہے تمہارے دشمن سے تمہارا دوستی کرے تو دوستی توڑ دیتے ہو. تو نبی اس کے صدقے میں اللہ نے کائنات پیدا فرمائی ہے ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو وہ ہر کی نجات
اگر ان کی مسکراہٹ میسر نہ ہوئی انہوں نے چہرہ کہہ دیا تو کون کام آنے والا ہے؟ گوئین کا یہ مہینہ ہے، سرکار فرماتے ہیں شعبان مہینہ ہے، سرکار نے اس مہینے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں، ہم تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں۔ ایک شب آدمی کو جس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر طلوع سحر تک اللہ کی طرف سے منادی پکارتا رہتا ہے پوری رات، اور وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کوئی ایسا گنہگار ہے جو گناہوں کی بخشش مانگے ہم بخش دیں، کوئی بے روزگار ہے روزگار دیا جائے، کوئی بے اولاد ہے اولاد دی جائے، کوئی ہے کوئی جہنمی کا جہنم سے آزادی کا پوانا چاہنے والا، جنت میں مقام چاہنے والا کو دیا جائے۔ یہ نظام پوری رات کون کرتی ہے؟ جو شراب کے نشے میں پڑا ہے وہ شراب کے نشے میں پڑا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد اپنے گناہوں میں نازل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گوئی کھلاتا ہے، وہ اور دن پر پورا کرتا آج اللہ کی رحمت خوبت برس رہی ہے، آئے وقت تو اللہ سچی ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمانے کے بعد اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کو کہنے اور سننے سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔